الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق و مالک اور رب العالمین ہے. اسی نے اس کائنات کو خاص مقصد کے تحت برپا کیا، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، اسی کے سارے تصرفات ہیں، وہی جب تک چاہے گا اس کائنات کو قائم رکھے گا، اور جب اس کی مشیت ہوگی وہ اس کو تباہ و برباد کرے گا، قیامت کو قائم کر دے گا. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو اوپر کوئی بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، وہاں کا گلاس بار بار ہلا رہے ہیں، جس سے کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ بچوں کو قابو میں رکھیں. سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہر خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے آخر میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. وإیتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کے کو دینے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ فحش اور منکر سے منع کرتا ہے. والبغی، اور بغاوت سے. بغاوت کا مطلب ہے انتشار پیدا کرنا، اور اللہ سے بغاوت کرنا، گناہ سے کام کرنا، یہ سب بغاوت کے اندر آتے ہیں. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اس میں ایک خاص لفظ آیا ہے جو ہے احسان کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کا حکم کرتا ہے. احسان اسلام کے اندر ایک اہم لفظ ہے، ایک اہم اصطلاح ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر احسان کا حکم دیا گیا ہے. اسلام میں جتنے احکامات دیے گئے ہیں، جتنے امور کرنے ہیں، جتنے اوامر کرنی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، بہتر طریقے سے اس کو پورا کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی کو احسان کہتے ہیں. اچھے اور بہتر طریقے میں سب سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جو کام بھی کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، پہلی شرط. اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ادا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ کام کیا ہے اس سے بہتر احسان اور نہیں ہوتا. ہر عمل کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق. یہ دو شرائط اگر پوری ہو جاتی ہے، اور پھر ان دونوں شرائط میں پورا اہتمام اس کا ہو کہ یہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی سنت اچھے سے اچھے انداز میں ادا کروں، اس کی طرف توجہ ہونا ہے. ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، اور دینی کام کرنے کے دوران میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کیسے بھی کرو اور ٹال دو. یہ کام ضروری ہے، بس کیسے بھی کر کے اس کو ختم کر دینا ہے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا ہے. ہم کو اس بات کا احساس یا تو بہت کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جو عمل ادا کیا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے ادا کیا؟ کیا وہ کام ہم نے سنت رسول کے مطابق کیا؟ اور اگر اللہ کے حکم اور سنت رسول کے مطابق کیا بھی ہے تو کیا بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا ہے؟ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں.
نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، تو نماز پڑھنے کے دوران میں ہم کو پہلے یہ لحاظ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں؟ ہر شرط پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ شرائط کا پورا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ شرائط نماز میں 7 شرائط ہیں، جس میں سے اگر ایک شرط بھی فوت ہو جاتی ہے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ ان 7 شرائط کو ذہن میں رکھنا، اس کو پورا کرنا، جس میں یہ ہے کہ آدمی پاکی حاصل کر کے رہے، پاک و صاف ہو۔ پاکی میں اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کی جگہ بھی پاک ہو جس میں وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ 3 شرائط ہو گئی، جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ اگر وقت شروع نہیں ہوا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں، نہیں ہوگی نماز ادا۔ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اور آپ نے نماز پڑھ لی، ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا اور آپ نے نماز پڑھ لی، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط تو وقت کا شروع ہونا اور وقت ختم ہونے سے پہلے ادا ہو جانا۔ جو ٹائم کے لمٹ ہیں، آخر وقت طے کر دیا گیا ہے، اس آخر وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری نماز ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک مثال، فجر کی نماز کا وقت ہے، ہم اٹھے ہیں، طہارت اور وضو سے فارغ ہوئے اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں خواتین تو گھر میں مصلی بچھا کر پڑھ رہے ہیں، مرد حضرات مسجد کو آ گئے۔ اب یہاں دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے، جماعت ختم ہو چکی ہے، تو پہلے شرط یہ ہے کہ آپ ٹائم دیکھیں، فجر کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا تھا، پھر گھڑی دیکھیں کہ گھڑی میں ابھی کتنے منٹ وقت کے ختم ہونے میں باقی ہیں۔ جماعت تو ہو چکی، اب جماعت سے تو محروم ہو گئے، اب مسجد آنے پر مسئلے کے اعتبار سے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص مسجد کو گیا اور دیر سے پہنچا، اس کو جب پتا چلا کہ جماعت ہو چکی ہے تب بھی اس کو جماعت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ چلیے ثواب کے تو آپ مستحق ہو گئے، لیکن اب وقت دیکھیں گے، چارٹ میں دیکھیے کہ کتنے منٹ باقی ہیں۔ اگر فجر کا وقت 6 بجے ختم ہو رہا ہے، 6 کو 5 منٹ باقی ہے اور آپ 5 منٹ میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، تب آپ رکعت بن کے ادا کی۔ 2 منٹ بھی ہیں اور آپ 2 منٹ کے اندر اپنی نماز ختم کر سکتے ہیں، تب آپ نماز ادا کی۔ 1 منٹ چند سیکنڈ رہ گئے ہیں تو ابھی اب آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی اور وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ آپ انتظار کریں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اشراق کا وقت شروع ہو، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی نماز قضا ادا کریں۔ نماز تو قضا ہوگا، اب قضا نماز ادا کریں، کیونکہ ایک شخص فوت ہو چکی، نماز کا وقت ختم ہو چکا۔ اب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، پڑھ بھی لیں گے تب بھی نماز ادا نہیں ہوگی، تو وقت کا ہونا بھی شرط ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 شرائط تو جسم، جگہ اور لباس کی پاکی ہے، چوتھی شرط وقت کا ہونا ہے، 5ویں شرط ہے سطر کا ڈھکنا، سطر ڈھک جائے آدمی، یہ تو شرط ہے۔ مرد کی سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور اگر یہ سطر نماز کے دوران کھلی رہ جاتی ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھتے وقت تو سطر ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اٹھتے بیٹھتے سجدے رکوع کی حالت میں کسی وجہ سے سطر کھل گئی، کپڑے پھٹ گئے یا لباس ایسے کھل گیا جس سے ناف کے نیچے کا حصہ کچھ بھی کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ شرط جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا بھی شرط ہے اور نیت کا کرنا بھی شرط ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے کوئی شرط فوت ہو جاتی ہے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ مسائل پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں میں لاپرواہی بہت ہے، پہلے تو ہم ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے، ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ طہارت، الحمدللہ طہارت حاصل کر لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اوقات کا، قبلہ رخ ہونے کا اور سطر کا لحاظ کرنے میں بڑی کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔
इतनी कोताहियां देखने में आती हैं। मैंने तो यहाँ से बार बार लोगों को तवज्जो दिलाई है कि लिबास के मामले में नौजवानों में ऐसा लिबास पहनने का रिवाज बढ़ता जा रहा है और बड़ों में भी, कि लिबास खातिर नहीं होता। छोटा सा शर्ट और पैंट ऐसा पहन लिया जाता है कि जब झुकते हैं रुकू में सजदे में जाने की कोशिश में, पीछे से शर्ट ऊपर पैंट नीचे और सतर खुल जाती है, नमाज फासिद हो जाती है और देखने वालों को कितना बुरा मालूम होता है। ये बात बार बार तवज्जो दिलाने की इसकी तरफ जरूरत है, लेकिन लोग इस तरफ मुतवज्जो नहीं होते। बात मरतबे लापरवाही हो जाती है, भूल जाते हैं। बाज लोग याद दिलाने तवज्जो दिलाने पर मुतवज्जो होते हैं, लेकिन बाज लोग सुनना नहीं चाहते। बहुत अपने अंदर ऐसे फीलिंग्स होते हैं उनके कि हमको इनू कौन बोलने वाले, हमको नहीं मालूम है, क्या मालूम है तो अमल क्यों नहीं करते। तो बाज लोग जो है अकड़ जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और इस्लाम में अकड़ पसंद नहीं है, इसी को तकब्बुर कहा जाता है, और तकब्बुर शैतान की निशानी। इब्लीस से अल्लाह ताला ने जब पूछा कि मैंने तुझे हुक्म दिया था कि आदम को सजदा कर, तूने सजदा क्यों नहीं किया, उसने इसरार किया, अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर भी किया, इस्तिकबार भी किया और अल्लाह की नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको लानती करार कर अपनी बारगाह से धुतकार दिया। तो दीन का कोई हुक्म हमारे सामने आता है तो हमको चाहिए कि हम उसको सुने, अपनी इस्लाह करें, उसको मान लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंसानी कमजोरी की बिना पर फिर भी कभी नाफरमानी हो जाए तो हमको तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए। वल्लज़ीना लम युस्रिफू, जो लोग इसरार नहीं करते, वलम युसिर्रू, इसरार नहीं करते, तो उनकी तौबा कबूल होती है। जो इसरार करते हैं, जो गलती को मानते नहीं है, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होती, उनका अमल भी कबूल नहीं। तो गर्ज ये कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज भी एहसान के साथ अदा की जाए, बेहतर तरीके से अदा की जाए। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि हम शरायत नमाज को याद रखें, उसकी तकमील करें और इसी तरह वजू भी अच्छी तरह बनाएं। वजू ऐसे बनाना कि पूरे आज़ा अच्छी तरह धुल जाएं। बहुत जल्दी जल्दी बड़ी तेजी के साथ खड़ा हुई में भाग भाग के आते हैं, वजू गलत सलत, कभी कोनी सूखी रह गई, कभी चेहरे का कोई हिस्सा सूखा रह गया, कभी सिर का मसाज बराबर नहीं हुआ, कभी पैर बराबर नहीं धुले और आकर वजू में नमाज में ठहर जाते। वजू जो मसनून तरीका है उस तरीके से उससे वजू अदा किया जाएगा, लेकिन वजू में 4 चीजें ऐसी हैं जो फर्ज हैं। वइज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, कुरान मजीद में है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे को धो लिया करो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो, और अपने सर का मसा करो, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों के ऊपर तक धो लिया करो। तो चेहरे का धोना, हाथों का कोहनियों तक धोना, सर का मसा करना, 1/3 सर का मसा करना फर्ज करा दिया गया है, 1/3 सर का मसा करना, और पैरों को टखनों के ऊपर तक ऐसे धोना कि वजू और हाथ, चेहरा, हाथ और पैर जब धोएंगे तो इतने हिस्सों में कोई बाल बराबर हिस्सा भी सूखा न रहने पाए, पानी हर जगह पहुंच जाए, उंगलियों के दरमियान में और चेहरे को पूरे कान की लोलकियों तक, ठुड्डी के नीचे तक और पेशानी के बालों तक चेहरा पूरा धुल जाए। ये एहतमाम करते हुए वजू करें। फिर एहतमाम के साथ मस्जिद की तरफ आना और इन शरायत के बाद फराइज़ नमाज का ख्याल भी पूरी तरह से करना। ये एहसान के साथ बेहतर तरीके से नमाज अदा करना। तो वजू अगर मुकम्मल हो गया तो अब मस्जिद में आए, मस्जिद का भी पूरी तरह एहतमाम रखें, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मस्जिद की तरफ आना। देर भी हो गई है, जमात भी शुरू हो गई है, तब भी फुकाहा ने दौड़ते हुए, भागते हुए मस्जिद को आने से मना किया। भागते हुए आएंगे, दम चढ़ रहा, तेज से सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हैं, भागते भागते अल्लाह अकबर, आधी सांस अंदर आधी सांस ऊपर, और सना पढ़ी जा रही है, सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, हैबत में, परेशानी में नहीं, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ रकात बांधे। और फिर नमाज के अंदर के भी 7 फराइज़ हैं, उसका ख्याल रखें। अव्वलीन फरीदा है अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधना, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं।
اور تکبیر تحریمہ نماز کا انٹرنس ہے، نماز میں انٹر ہونا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ نماز میں آپ آئے اور رکوع میں جماعت ہے اور آپ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو آپ تو رکوع میں جانے کی تکبیر کہے، آپ نماز میں انٹر ہونے کی تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں کہی، تو آپ نماز میں انٹر ہی نہیں ہوئے۔ جب انٹر ہی نہیں ہوئے تو نماز ہوئی نہیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے اتنی دیر کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہہ کر اب امام اور جماعت جس پوزیشن میں ہے، جس ایکشن میں ہے، اس پوزیشن اور ایکشن میں آپ انٹر ہو جائیں۔ رکوع میں ہے تو رکوع میں، سجدے میں ہے تو سجدے میں، قاعدے میں تو قاعدے میں، قومے میں ہے تو قومے میں، جلسے میں ہے تو جلسے میں، اور قاعدے میں ہے تو قاعدے۔ جس حالت میں بھی امام صاحب ہے اس حالت میں آپ جماعت میں گئے۔ اس میں بھی بعض مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب رکعت تو چھوٹ گئی نا، پورے 2 رکوع ہو کے امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت میں ملیں گے۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ نماز میں انٹر ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے آپ لیٹ ہو چکے، اور لیٹ ہونے والے کو مزید لیٹ ہونا مناسب نہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اور یہ مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نماز میں ہم بہتر طریقہ کیسے اختیار کریں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ فرائض اور شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ فرائض اور شرائط کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام ہو، سنتیں ہم سے نہ چھوٹیں، نوافل ہم سے نہ چھوٹیں، مستحبات جو پسندیدہ عمل ہے اس کو بھی ہم نہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے احسان۔ دنیا میں بھی ہر کام احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، بہتر اور بیٹر انداز میں کیا جاتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب دعوت میں جاتے ہیں تو بہتر کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا ہم روزمرہ کے استعمال کیے ہوئے کپڑے پہن کر کبھی دعوت میں جانا پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی دعوت میں جاتے وقت اچھا لباس پہنتا ہے، دھلا ہوا، استری کرا ہوا، اور پوری طرح سے فٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے۔ اپنے جوتوں کو بھی انہیں سیٹ کرتا ہے، اپنے بالوں کو بھی سیٹ کرتا ہے، اپنے چہرے کو بھی بناتا ہے، منہ ہاتھ بھی دھوتا ہے۔ بعض لوگ تو پانی نہائے بغیر نہیں جاتے تھے، اتنا اہتمام کے ساتھ دعوت میں جاتے ہیں۔ اور مسجد میں جب ہم آ رہے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ مؤذن جو ہے روزانہ 5 مرتبہ ہم کو دعوت دیتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہے وہ، اور یہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے موقع پر زینت اختیار کرو۔ مسجد کا مطلب ہے نماز پڑھو۔ جب ہم مسجد کی طرف جائیں تو بہتر لباس پہنیں۔ بہتر کا مطلب بہت عمدہ، بہت خوشنما ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی شرط بہتر لباس کی یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، مسنون ہو۔ مسنون میں یہ ہے کہ ایسا ساتر لباس ہو جس سے جسم ڈھک جائے۔ آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں، لباس سے جسم ڈھک رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حرام طریقے کا لباس نہ ہو۔ جیسے ٹخنوں سے نیچے لباس کا پہننا حرام ہے اسلام میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے مرد کا، اتنا حصہ اس کا جہنم میں۔ شب برات میں اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ٹخنوں سے نیچے لباس پہنتا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اور پھر قابل ستر حصے اچھی طرح سے ڈھک جائیں، یہ شرط کے ساتھ جو لباس ہو وہ مناسب ہے۔ لیکن دور حاضر میں فیشن کی دنیا نے انسان کو لباس پہنا کر ننگا کیا ہے۔ ایسا لباس پہنا جاتا ہے جو چست ہے، جسم کے اپس اینڈ ڈاؤن پوری طرح واضح ہو کر نظر آتے ہیں، اور اسی کو لوگ اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، فیشنیبل سمجھتے ہیں، ماڈرن سمجھتے ہیں، کلچرڈ اور سویلائزڈ سمجھتے ہیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو لباس کے اعتبار سے بھی اسلامی طریقے کا لباس لوگ پسند نہیں کرتے، غیر مسلم تو پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو بیکورڈ تصور کرتے ہیں اسلامی لباس پہننے، اور اسی میں ٹوپی بھی ہے۔ ٹوپی بھی اسلام کی ایک نشانی ہے، اور مسلمان کی ٹوپی بالکل دوسرے لوگوں کی ٹوپیوں سے علیحدہ ہوتی ہے۔ انگریز بھی ٹوپی پہنتا ہے لیکن اس کی ٹوپی ہیٹ ہوتی ہے، ہیٹ الگ چیز ہے، ٹوپی الگ چیز ہے۔ ہندو لوگ بھی ٹوپی پہنتے ہیں لیکن مندر جانے والا الگ ٹوپی پہنتا ہے، مسجد جانے والے کی ٹوپی الگ ہوتی ہے۔
आप टोपी देखते पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मुसलमान की टोपी है, ये गैर मुस्लिम की टोपी है। हालांकि मुसलमान की टोपियों के कई डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन हर वो डिजाइन जो मुसलमान पहनता है देखते ही पहचाना जाता है। और यही वजह है कि जो इस्लाम दुश्मन लोग होते हैं वो इस्लाम की कोई निशानी को पसंद नहीं करते, कोई आइडेंटिटी को पसंद नहीं करते, मस्जिद के मीनार को वो लोग पसंद नहीं करते, मुसलमानों की तरह का लिबास वो लोग पसंद नहीं करते, मुसलमानों की तरह का स्कार्फ और बुर्का और हिजाब वो लोग पसंद नहीं करते, मुसलमानों की तरह की टोपी वो लोग पसंद नहीं करते। आप देखेंगे कि अंग्रेज ने 200 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है, लेकिन अंग्रेज अपने कल्चर का ऐसा चाहने वाला होता है कि उसने कभी भी किसी भी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया। अरबों में गया अंग्रेज, लेकिन अरब कल्चर को उसने अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया आया अंग्रेज, 200 साल उसने यहां हुकूमत की, लेकिन उसने कभी भी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, चाहे वो हिंदू कल्चर हो चाहे मुस्लिम कल्चर। अंग्रेज ने हैट अपनी पहनी और हिंदुस्तानियों को अपनी हैट पहनाई, लेकिन कभी गांधी की कैप उसने नहीं पहनी, कभी नेहरू की कैप उसने नहीं पहनी और कभी मुसलमान की कैप उसने नहीं पहनी। टाई वो लगाता है, लेकिन मुसलमानों को उसने टाई लगवाई, हिंदुओं को उसने टाई लगवाई, अरबों को उसने टाई लगवाई, लेकिन खुद ने कभी टाई नहीं उतारी। कोई अरब हुक्मरान मगरिबी ममालिक का दौरा करता है तो सूट और टाई पहन के जाता है, अपना तोप उतार के जाता है, लेकिन कोई अंग्रेज जब अरब मुल्क को आता है तो वो तोप पहन के नहीं आता, कुर्ता पैजामा टोपी लगा के नहीं आता, अरब का अमामा लगा के नहीं आता, वो अपने सूट और टाई में आता है। यहां तक कि अमेरिका का तो यह हाल है कि पहले वो किसी मुल्क का दौरा करता है उनका सदर, तो अपनी सिक्योरिटी को भेजता है, अपने तैयारों को भेजता है, अपनी फौजियों को भेजता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है, उनका छोटा मोटा लिखने पढ़ने वाले काम करने का क्लर्क भी उनका आता है, पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। उसके बाद उनका सदर यहां आता है, तैयारा उनका होता है, रनवे पूरा उनका कब्जे में हो जाता है, एयरपोर्ट पूरे उनके कब्जे में हो जाते हैं, होटल और सिक्योरिटी और रास्तों पर पूरा उनका डोमिनेशन हो जाता है। उनकी सिक्योरिटी का नेटवर्क जब तक कि पूरा मुकम्मल होकर सेटिस्फाई नहीं हो जाता उस वक्त तक उनका सदर कदम नहीं रखता किसी भी मुल्क। ये डोमिनेशन है उन अक़वाम का। और हम तो इतने सादे भोले भाले मुसलमान हैं कि हम तो हर चीज को गैरों के लिए छोड़ने के लिए तैयार। हम मस्जिद में आते हैं कुर्ता पहन के आते हैं, फिर ड्यूटी पे जाते हैं पैंट शर्ट पहन लेते हैं, और अगर हमको पता चला हम में से बात कमजोर मुसलमान ऐसे हैं कि जो अपने प्रोफेशन की खातर या किसी और मकासद की खातर पट्टू भी लगाने के लिए तैयार होते हैं, धोती भी पहनने के लिए तैयार होते हैं, मंदिर में भी जाने के लिए तैयार होते हैं, चर्च में जाने के लिए तैयार होते हैं, गुरुद्वारे में जाने के लिए तैयार होते हैं। हमारे तो ऐसे मुसलमानों की ईमान फरोशी के तो बड़ी बड़ी दास्तान है, कई वाकयात। ये बड़े अफसोस का मुकाम। हुक्म यह दिया गया कि हर काम में एहसान करो। मैं शायद अपनी टॉपिक से हट रहा हूं। एहसान के साथ इबादत की जाए, बेहतर तरीके से इबादत की जाए। अब आप जानते हैं कि एक लेटर किसी को दिया जाता है, हालांकि आप बाय हैंड लेटर दे रहे हैं, लेकिन खुला हुआ लेटर आमतौर पे अच्छे लोग नहीं देते, एनवेलप में डालकर देते हैं। पैसे देना है एनवेलप में डालकर देते हैं। क्या है ये? एहसान है, बेहतर तरीका है, उसमें सुलूक है, देखने में भी अच्छा मालूम हो और लेने वाला भी बेहतर महसूस करे, देने वाला भी बेहतर महसूस करे। फिर उसको पर्दे में रखकर जब दिया जाता है तो दूसरे देखने वालों को पता भी नहीं चलता कि क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। हर चीज से एहतियात है, हर चीज से एहसान है। इसी तरह जिस्म भी जितना ढककर अल्लाह की इबादत की जाएगी उतना अच्छा है। तो बाज लोग टोपी पर एतराज करते हैं। हमारे पास में टोपी पहनने के लिए बहुत से लोग नौजवान बाहर जाके आते हैं, कहते हैं भाई क्या जरूरी है, कुरान में है, हदीस में है। ये सवाल होता है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत खाने को जाने के लिए भी हुक्म दिया है कि खुले सर तहारत खाना मत जाओ। तहारत खाने को भी जब जाओ तो टोपी पहनकर सर ढांक कर जाओ। जब तहारत खाने के लिए सर ढक कर जाया जाता है तो नमाज खुले सर कैसे पढ़ी जा सकती है? अगरचे कि नमाज अदा हो जाएगी,
نماز میں کوئی قسم کا فرق نہیں آئے گا، نماز پوری ادا ہوگی بغیر ٹوپی کے، لیکن احسان کا جہاں تک معاملہ ہے بہتر طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تو بہتر طریقے سے ادا کرنا۔ پھر جب ہم مسجد آتے ہیں تو ہم کو بہتر طریقے سے بیٹھنا بھی چاہیے، اور بیٹھنے میں کسی قسم کا تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض لوگ آتے ہیں اور خاص طور سے ٹیکے کی جگہ ڈھونڈ کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کوئی عذر ہے ان کو شرعی طور پر تو وہ تو معذور ہیں، ان کو معاف۔ لیکن کئی نوجوان ایسے ہر جمعہ میں یہ بات ہماری نظر میں آتی ہے کہ جا کے سامنے جگہ ہونے کے باوجود پیچھے ٹیکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ٹیکا لے کے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، سکون ملتا ہے، مسجد میں آدمی کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو آدمی کے اوپر رحمت آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں نیند اور اونگ آنے لگتی ہے۔ اب آپ ٹیکا لے کے بیٹھے ہیں، ٹیکا لے کر جب بیٹھتے ہیں تو نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے خطبے کے دوران بھی لوگوں کو توجہ دلائی، گزشتہ چند جمعوں سے بات مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بعض لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ وہ ٹیکا لے کے بیٹھتے ہیں، نیند آتی ہے، خراٹے بھی لے کر پھر اٹھ جاتے ہیں اور بغیر وضو کرے پھر نماز پڑھتے ہیں، تو وضو ٹوٹ گیا، نماز کہاں سے ہو سکتی؟ احتیاط کرنا چاہیے، ہم کو الرٹ ہونا چاہیے، ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے مسجد میں کسی بھی ایکٹیویٹی میں۔ کلاس میں اگر آپ سست ہو جائیں، آفس میں سست ہو جائیں، ڈیوٹی کی جگہ سست ہو جائیں، تو کیا آپ ڈیوٹی انجام دے سکتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو عام طور پر صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اگر اس طرح لاپرواہی سے پڑھیں تو پھر ہماری نماز کس طرح اللہ کے پاس قبول ہو سکتی ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے۔ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ ہر کام احسان کے ساتھ، اچھے اور بھلے طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے۔ چنانچہ آیات میں نے پڑھی ہیں، پہلی آیت تو میں نے پڑھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کے ساتھ کام کرنے کا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر احسان کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین والی آیت سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں جملہ ملا کر 5 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین بھی، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بہتر طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ احسان کے طریقے سے بندہ عبادت ادا کرتا ہے تو اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ بلا من اسلم وجهه للہ، بے شک بلکہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مسلم کر لیا، اللہ کی اطاعت میں دے دیا، فرما بردار ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جو لوگ احسان کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کو بہتر بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور وہاں کا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے سلسلے میں بعض مرتبہ اولاد کی والدین کی انبن ہو جاتی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے ابا ہو کے ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، امی ہو کے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے وہ حق نہیں دے رہے، میں کتنا ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ پھر بھی احسان کرنے کا حکم کیا ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے والدین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کرا۔ اپنا حج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ماں باپ کو کاندھے پر بٹھانا، دونوں میں سے کوئی ایک ہوں گے، یا تو ماں ہوگی یا باپ ہوگا، غالب امکان یہ ہے کہ ماں تھی شخص کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور پیدل اس کو پورا حج کرا دیا۔
اور اس کا پورا بوجھ میں نے اٹھایا. اس نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا حق ادا کرنا تو گجا، تو نے حج کرایا، بہت اچھا کیا، اس کا اجر تجھے ملے گا، لیکن جہاں تک حق ادا کرنے کا معاملہ ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو درد سہے ہیں ان میں سے ایک درد کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. تو ماں باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہم کو ماں باپ کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا اور ان کے سامنے بڑھ بڑھ کے چیخا مار کے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. جواب دینا تو بہت بری بات ہے. حالات اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ دوستوں سے بھی برا برتاؤ کر رہے ہیں. اسلام میں ماں باپ کا بہت خاص مرتبہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیا گیا. چاہے وہ کچھ بھی سلوک کریں ان کے ساتھ احسان کیا جائے. پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو جائے، کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے، بحث چھڑ جائے، تو حکم دیا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن. اگر ناچاقی ہو جائے کسی سے تو اس کا جواب بھی احسان کے ساتھ دیا جانا چاہیے، بہتر طریقے سے دیا جانا چاہیے. گالی کے بدلے میں گالی، مار کے بدلے میں مار اور حق تلفی کے بدلے میں حق تلفی، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ احسان کے خلاف ہے. احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارا حق مار بھی رہا ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں، کوئی ہم کو نہیں دے رہا ہے، محروم کر رہا ہے تو ہم اس کو دیں، ہم اس کو محروم نہ کریں. ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ ہم کسی کو دیں یا نہ دیں، لوگ ہم کو دیتے رہیں، ہم کو دینا ہو کیسا، یا پھر برابر برابر کی بات ہوتی ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جیسا سلوک کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسے سلوک کیا، یہ تو برابر کا معاملہ ہو. احسان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ چاہے دیں یا نہ دیں، وہ کٹ رہا ہے تو ہم اس سے جڑیں، وہ سلام نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو سلام کریں، وہ بات نہیں کر رہا ہے تو ہم اس سے بات کریں، وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتا ہے ہم اس سے ملیں، وہ ہم کو دینے سے محروم رکھ رہا ہے تو ہم اس کو دیں. اس نے ہم کو دعوت نہیں دی ہے لیکن ہم اس کو دعوت دیں، اس نے ہم کو گفٹ نہیں دیا ہے ہم اس کو گفٹ دیں. یہ ہے احسان، اور یہ اسلامی تعلیمات کا پورا امتیاز ہے کہ اس نے احسان کی تعلیم دی ہے. پھر عبادت کے اندر احسان، نماز کی تو میں نے مثال دی. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام کے متعلق مختلف سوالات کیے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ کی جائے. پھر سوال کیا گیا کہ احسان کا مطلب کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح سے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، اس مرتبے اور مقام پر نہیں پہنچے ہو، تو یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا آخری درجہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے دیکھنے کا احساس جب انسان کے اندر ہوگا تو اس کی عبادت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم احسان کے ساتھ بہتر طریقے سے ہر کام انجام دیں. وضو اچھی طرح سے ہو، نماز اچھی طرح سے ہو، جماعت اچھی طرح سے ہو، جماعت کے دوران میں صف بندی بھی اچھی طرح سے. صف بندی کے سلسلے میں بھی کئی بار دیکھا گیا، رمضان میں تو اس کا بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بالخصوص تراویح کی نماز میں، کہ لوگ صفوں میں درمیان میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں. پرانے مصلی پھر بھی ذرا دور دور ہٹ کے ہیں، بازو والے کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے. ہر نماز کے دوران میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے کاندھے سے کاندھا ملائیے، لیکن کاندھے سے کاندھا ملاتے نہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے. کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ درمیان میں جگہ چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہتمام کے ساتھ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے. چھڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے. کسی کے درمیان میں جگہ چھوڑنے کا آپ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ درمیان میں صفوں میں جگہ مت چھوڑو. اگر درمیان میں صفوں میں جگہ چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان میں جگہ پیدا کر دے گا. مسلمانوں میں نا اتفاقی، ناچاقی، لڑائی جھگڑے، انتشار کی جو کیفیت ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے صفوں کو پوری طرح سے بنانا چھوڑ دیا. کأنہم بنیان مرصوص، ایسی سب بناؤ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. دو اینٹوں کے درمیان میں اگر
جگہ رہ جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی. اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان میں صفوں میں جگہ رہ جائے گی تو مسلمانوں کے اتحاد میں کمزوری پیدا ہوگی. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ صفوں کو ملاؤ اور ایک دوسرے کو ایسے ٹچ کرو کہ درمیان میں جگہ نہ ہونی چاہیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب ہیں، لیکن پھر بھی وہ احسان کے درجے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، بہتر طریقے سے ادا کیا جائے. اور پھر اس بات کا بھی لباس میں ایک چیز اور ہے جس کی طرف توجہ دلانی، وہ یہ ہے کہ لباس میں عورتوں کو مردوں جیسا لباس اور مردوں کو عورتوں جیسا لباس پہننے سے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی، اور لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں. اس سلسلے میں دور حاضر میں مردوں کے لباس میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں چمک دمک کے کپڑے پہننے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے. کرتے ہیں، شیروانیاں ہیں، اس کے اندر چمکی لگی ہوئی ہے، نگ لگے ہوئے ہیں، چمک چمک کی ایسی چیزیں ہیں کہ بعض لوگ تو سونے کا تار استعمال کر رہے ہیں شیروانی کے کام میں. نوشا کی شیروانی ہے، نوشا کے باوا کی شیروانی ہے، اور بھائیوں کی شیروانیاں ہیں، شملے ہیں، پگڑیاں ہیں جس کے اندر ایسی چمک دمک لگائی گئی ہے کہ ویڈیوگرافر زنانے میں جانے سے بھی شرما رہا. اس کو یہیں اتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے کہ اسی کو فوکس کرتے ٹھہرا. تو یہ جو زنانی انداز کا لباس پہنا جا رہا ہے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر. بظاہر ہم کرتا پہن رہے ہیں، اچھی چیز ہے، شیروانی پہن رہے ہیں، مہذب لباس ہے، اسلامی لباس کا ایک درجہ ہے یہ بھی، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے، جو چمک دمک اختیار کی جا رہی ہے، کرتوں کے اندر جو چمکی کا استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. علماء کو بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرف توجہ دلائیں، ورنہ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ سوسائٹی میں پھیل چکی ہے فیشن کے نام پر، اور فیشن کو جاری کرنے والے ادارے اشتہارات کے ذریعے سے اس کو بڑی تیزی سے بڑھاوا دے رہے ہیں. اس پر روک لگنی چاہیے. آپ بھاری سے بھاری لباس اپنے استطاعت کے مطابق پہن سکتے ہیں، لیکن مرد کے لیے کس حد تک کی اجازت ہے، عورت کے لیے کس حد تک کی اجازت ہے، اس کا ہم کو لحاظ رکھنا ضروری ہے. عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں، جینس پینٹ پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں عورتیں. ہماری عورتوں میں تو ابھی الحمدللہ اتنا رواج نہیں ہے، اکا دکا واقعات نظر آتے ہیں. عربوں میں تو یہ چیز عام ہو چکی ہے. اور پھر یہاں پر فیشنیبل علاقوں میں مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں جینس اور ٹی شرٹ کا استعمال کر رہی ہیں، یہ بھی ناجائز. تو لباس کے اندر، عبادت کے اندر اور آپس میں سلوک کے اندر احسان کا حکم دیا گیا ہے. بہتر طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بہتر انداز ہی میں قبول کرتا ہے. اللہ نے دنیا کتنی اچھی بنائی، ہم کو کتنا اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین احسان کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. احسن تقویم، بہترین تخلیق انسان کی ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اپنا برتاؤ رکھیں اور عبادات میں بھی اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے